معزز و محترم حاضرین و سامعین گرامی القدر، ماہ مقدسہ ذوالحجہ شریف جس میں حاجی بیت اللہ شریف میں، کعبہ مقدسہ میں، مکہ مکرمہ میں فریضہ حج سر انجام دیتے ہیں، اور یہاں پر باقی ممالک میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ سنت ابراہیمی کو حضور کی اتباع میں ادا کرتے ہوئے قربانی کی یاد تازہ کر کے اپنا نام عاشقوں میں لکھواتے ہیں۔ حضرات گرامی، چونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں تو میں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ قربانی کے بنیادی مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں۔ آج اگر آپ کا نصیب ہوا تو کوئی شعر شور ہو جائے گا، وگرنہ زیادہ تر آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، اور جو ضروری مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے وہ آپ اپنے ذہن نشین فرما لیں۔ قربانی قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا، اور جس حکم سے ہم پر واجب ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اپنے محبوب سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت سے علماء نے قربانی کے وجوب کا استدلال کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے توسل سے حضور کی امت پہ قربانی کو واجب فرمایا، اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جس سے اس کے وجوب پر علماء نے کلام فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے قربانی کرنا۔ حضور مدینہ شریف میں 10 سال رہے اور 10 سال نے لگاتار حضور نے قربانی فرمائی۔ قرآن مجید میں قربانی کو مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا گیا۔ ایک ہے قرآن میں اس کو نسک کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ نسک۔ نمبر 2 اس کو حج کہا گیا۔ نمبر 3 نہر۔ نمبر 4 بدنا۔ نمبر 5 منسک۔ نمبر 6 قربان۔ نمبر 7 اضحیہ، یہ احادیث میں ہے۔ نمبر 8 قلائد، یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ 8 ناموں سے قربانی کو شرع میں یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر قرآن میں ہیں اور 1-2 نام اس کے حدیث شریف میں ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ مخصوص ایام میں مخصوص جانوروں کو تقرب اللہ کی نیت سے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، مخصوص وقت میں مخصوص جانوروں کو نیت کے ساتھ ذبح کرنا کیا کہلاتا ہے؟ قربانی کہلاتا ہے۔ بولیے کیا کہلاتا ہے؟ قربانی کہلاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جا بجا رب تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ ویسے اس کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، حابیل و قابیل نے قربانی کی تھی، جن میں سے قابیل کی قربانی رد ہوئی تھی اور حابیل کی قبول ہو گئی تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا آیا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی ہم نے ہر امت میں قربانی کو جاری رکھا ہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے آج بھی تقریباً ہر مذہب میں کسی نہ کسی حوالے سے قربانی مشروع ہے۔ اب ہم پر جو قربانی واجب ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی، آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سارے بولیے سنت ہے۔ ہمارے لیے یہ جو سنت ہے یہ جناب ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ ابراہیمی سنت نہیں ہے۔
ہمارے لیے حضور کی اتباع میں ہو کر جناب ابراہیم کی سنت ہے، یعنی حضور نے اس کو خود ادا کیا اور ہمیں اس کے کرنے کا حکم دیا۔ یوں طریقہ جناب ابراہیم والا ہے، کیونکہ اس نہج پہ قربانی آپ نے کی تھی اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جاری رکھا ہے۔ اب سب سے پہلے جو مسئلہ ہے قربانی کے حوالے سے، یہ بال اور ناخن تراشنے کا مسئلہ، کیونکہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اچھا بھی لگتا ہے ہمیں، مستحب چیز کے بارے میں ہم بڑی جناب کاش ہمارا مسلمان جس طرح جس عقیدت سے مستحب پہ عمل کرتا ہے، اگر اسی عقیدت، حالانکہ زیادہ ہونا چاہیے لیکن کم از کم اسی اہتمام سے یہ فرضوں اور سنتوں اور واجبات پہ عمل کرے تو کتنا مزہ آ جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ مستحب کیا ہوتا ہے؟ مستحب وہ چیز ہے کہ جو آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو گناہ، اونچا بولو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مستحب کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، مستحب کے کرنے پہ ثواب ہے۔ اس لیے جتنے بھی مستحب چیزیں ہیں ان میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد ذکر کیا ہے؟ مستحب ہے، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، جس کا جی کرتا ہے کرے، جس کا جی چاہتا ہے نہ کرے۔ جھگڑا، ہاں، جو اس کو ناجائز کہے گا اس کو دلیل لانی پڑے گی۔ یوں ہی نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، مستحب عمل ہے، کرو، ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض جگہوں پہ قبر پر اذان دی جاتی ہے جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے، یہ بھی مستحب عمل ہے، یہ فرض ہے، اونچا بولو، واجب، سنت بھی، کیا ہے یہ؟ مستحب عمل ہے۔ جو کرے گا ثواب پائے گا، اس کی برکتیں ملیں گی، اور نہیں کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یوں ہی میلاد شریف ہو گئی، 11ویں شریف ہو گئی، یہ اِیصال ثواب کی محافل ہو گئی، یہ سب مستحب ہیں۔ ان پہ جھگڑنے والے بے وقوف ہیں ہر دونوں طرف سے۔ مستحب چیز ہے بھائی، جس کا جی چاہتا ہے، جسے اچھا لگتا ہے وہ کرے، اور جو نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس کو گناہگار ہے نہیں کہتے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھو، جب ہم کسی کو پابند نہیں کرتے کہ مستحب ہے، کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ یہ ضروری ہے تو پھر جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ہم اسے مستحب کہتے ہیں۔ بے جا تم اعتراض مت کرو، وہ مستحب ہے، جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اب آئیے، یہ جو مسئلہ ہے ناخن اور بال کاٹنے کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو تو اپنے بال اور ناخن اور یہ اپنے جسم سے نہ لو، یعنی نہ کاٹو۔ کیا ہوگا؟ ایک جگہ ہے کہ جو قربانی کرتا ہے وہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ جو قربانی نہیں بھی کرتا تو وہ بھی کرے، تو اسے ان کی مشابہت کی وجہ سے اس ثواب میں حصہ مل جائے گا۔ اچھا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ عمل مستحب ہے، آپ کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ، اونچا بولیے، آپ کی قربانی میں کوئی فرق، بولو، نہیں آئے گا۔ قربانی کے ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا، چاہے آپ ناخن کاٹ لیں چاہے نہ کاٹیں۔ ہاں، اگر ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں لیں گے، مستحب پہ عمل کریں گے، اس کا علیحدہ سے ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ بولو، ثواب ملے گا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ کیوں بال نہ کاٹو؟ کیوں ناخن نہ کاٹو؟ ان دنوں میں تو ہمیں بننا سنورنا چاہیے، عید آنے والی ہے۔ کہا علماء نے اس پہ بحث کیا، فرمایا چونکہ حاجیوں پر اس وقت بال کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ وہ بال نہیں توڑ سکتے نا، کاٹ نہیں سکتے، وہ جناب ناخن نہیں تراش سکتے، اپنے جسم سے کوئی چیز بھی اتار نہیں سکتے، تو فرمایا تمہاری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔
اچھے بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ تمہاری ان کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مشابہت ہو جائے گی، ان کے ساتھ تمہارا یوں سمجھو کہ ایک نسبت ہو جائے گی۔ معلوم ہوا اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ آیا جس کو مزہ آیا وہ کہہ دینا سبحان اللہ۔ اور اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تو نیکوں کی مشابہت اختیار کرے گا، رب کو تو پتہ ہے تو نیک ہے یا نہیں، لیکن جب وہ دیکھے گا چلو میرے نیک بندوں جیسا حلیہ جو بنا دیا ہے، پھر بول سبحان اللہ۔ اچھا یہاں میں ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں، آپ سب خود بھی اس کو یاد رکھیں اور ہر اپنے دوست کو یہ بات بتائیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے میں خط نہیں بنواؤں گا، ٹھیک ہے نہ بنوا، میں ناخن نہیں کاٹوں گا، اچھا نہ کٹوا، کیوں؟ کہتا ہے جی دیکھو نا حاجیوں سے مشابہت ہو جائے۔ نہ جاگو، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، عاشقوں کا دل ٹھرے گا انشاءاللہ۔ توجہ، 10 دن کے لیے تو مشابہت اختیار کرتا ہے حاجیوں کی، خط بھی نہیں بنوانا، ناخن بھی نہیں کاٹنا، میں نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ اوے حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اتنا تو جناب بے بس نظر آتا ہے، حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اتنا بے قرار نظر آتا ہے، مزہ کتنا آ جائے گے اپنے نبی کی صورت اختیار کر لے۔ کیوں جناب؟ مزہ تو تب ہے نا تیرا لباس حضور کی سنت کے مطابق، سبحان اللہ بولو، تیرا لباس حضور کی سنت کے مطابق، تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، تیرا ایک ایک کام حضور کی سنت کے مطابق ہو، سرکار کی طرح ہو، یعنی حضور کی نقل کرتے ہوئے ہو، تو مزہ کتنا آئے گا۔ رب فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اس لیے حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب انہیں کہہ دو اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یہ تمہاری اتباع کریں، تمہارے پیچھے پیچھے چلیں، محبوب یہ تیری اتباع کریں، یحببکم اللہ۔ اور پہلے تو یہ رب سے محبت کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سونے جب تیری سنت کے مطابق کر لیں گے، پہلے یہ رب کے طالب ہوتے تھے، جب یہ تیری بارگاہ میں آ جائیں گے تو اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک دوسرا، ایک تو یہ حاجیوں سے مشابہت، دوسرا یہ کہ انسان کے جسم میں ہر چیز، بال ناخن جو چیز ہے وہ ان دنوں میں پوری ہو تاکہ ثواب میں انسان کے جسم کا ایک ایک ذرہ شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ کہیے۔ اچھا ویسے میں خشک تقریر یاد کر کے آیا تھا، تھوڑی تھوڑی تار ہو رہی ہے، سبحان اللہ ہوں بولا نا۔ اچھا اب آئیے قربانی کے وجوب کے لیے چند چیزیں ہیں، کن پر قربانی واجب ہے، یعنی کس نے قربانی کرنی ہے۔ سب سے پہلے قربانی مسلمان پر واجب ہے۔ اس پر بولو، اونچا بولو، مسلمان پر۔ اچھا یہ کوئی بھی عبادت ہے نا تو سب سے پہلا یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے کس پر؟ مسلمان پر، جس سے پتہ یہ چلتا ہے انسان کی، سب مسلمان کی سب سے قیمتی شے اور سب سے بنیادی شے ایمان ہے، اس لیے بندے کو سب سے زیادہ فکر بھی ایمان کی کرنی چاہیے۔ یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے کس پر؟ مسلمان پر، جس سے پتہ یہ چلتا ہے انسان کی، سب مسلمان کی سب سے قیمتی شے اور سب سے بنیادی شے ایمان ہے، اس لیے بندے کو سب سے زیادہ فکر بھی ایمان کی کرنی چاہیے۔
اس گل سے سبحان اللہ بن دی سی سب سے زیادہ فکر. یہی وجہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ جان بچانا فرض ہوتا ہے، لیکن جب ایمان بچانے کی باری آ جائے فرمایا ایمان پہ جان قربان کر دو. ہیں صحابہ اکرام نے کتنی کتنی تکالیف جھیلی نا، لیکن انہوں نے اپنا ایمان قربان نہیں کیا. نمبر 2 مقیم، یعنی مسافر پر قربانی، اونچا بولو، نہیں ہے. مقیم پر قربانی واجب ہے. آزاد غلام پر قربانی نہیں ہے. جو کسی غلامی میں کسی کے ہاں جکڑا ہوا ہو اس پر قربانی نہیں ہے. بالغ، اس میں اگرچہ تھوڑا سا اختلاف آ گیا لیکن اس میں آپ نہ پڑھیں. بالغ بندے پر قربانی واجب ہے، نابالغ پہ قربانی نہیں ہے. عاقل یعنی عقل مند بندے پہ قربانی ہے، مجنوں پہ دیوانے پہ قربانی واجب نہیں ہے. صاحب نصاب یعنی فقیر پر قربانی نہیں ہے، صاحب نصاب پہ قربانی کیا ہے؟ بولیے، واجب ہے. اب ذرا تھوڑا سا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان میں سے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ مرد پہ واجب ہے تو عورت پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جس طرح مرد پر واجب ہے اسی طرح یہ، اچھا بولو، عورت پر بھی واجب ہے. عاقل بالغ ہونا شرائط ہیں لیکن مرد ہونا شرط نہیں ہے قربانی کے لیے. جس طرح مرد پر واجب ہے اسی طرح، اونچا بولو، عورت پر قربانی کیا ہے؟ سارے بولو، واجب ہے. گھر جا کے دسیو بھی، عورت پر بھی واجب ہے. آگے میں اس کے مسائل عرض کرتا ہوں. اب صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس اپنی حاجات اصلیہ یعنی رہنے کا مکان اور خرچ، کھانے پینے کا، پہننے کے کپڑے، جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، جس کے بغیر یہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر پہنچ سکے تو اس پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ، اونچا بولو، عورت ہے. نصاب سمجھ آیا؟ یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے آج کل؟ اندازاً 1.5 لاکھ روپے بنتی ہے شاید، اگر میں غلط نہیں ہوں اتنی ہوگی. تو جس کے پاس اپنی رہائش، اپنے رہن سہن، کپڑے وغیرہ، ان چیزوں کے علاوہ اگر اتنے پیسے ہیں تو اس پہ قربانی کیا ہوگی؟ اونچا بولو، واجب ہوگی. اچھا، دوسرا قربانی واجب ہونے کے لیے وقت، یعنی عید کے دن کا ہونا. 3 دن، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں، ان 3 دنوں میں، یہ اب مسئلہ ذرا سمجھنے والا ہے، ان 3 دنوں میں جس کے پاس اتنا پیسہ، اگرچہ پہلے نہ ہو، عید والے دن ہی آ گیا، پہلے دن نہیں دوسرے دن آیا، دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن آیا، ان 3 دنوں میں جس وقت بھی آپ کے پاس اتنی رقم حاجات اصلیہ کے علاوہ ہو، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اچھا، زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں 2 طرح کا فرق ہے. زکوٰۃ بھی اتنا ہی ہے نا، جس کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن زکوٰۃ میں اور قربانی کے نصاب میں 2 طرح کا فرق ہے. وہ کیا؟ حاجات اصلیہ کے علاوہ قربانی کے لیے کوئی بھی چیز، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، ان میں سے کوئی بھی چیز ہو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. لیکن زکوٰۃ کے لیے
مال نامی ہونا شرط ہے، یعنی بڑھنے والا مال جس کو کہتے ہیں۔ مال نامی میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں؟ سونا چاندی، انسان کی مال تجارت، روپیہ پیسہ، اور چرنے والے جانور۔ یہ اگر ان میں یعنی نصاب ہو تو پھر زکوٰۃ ہے، لیکن قربانی کے لیے ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ سونا چاندی ہو تو تب جا کے قربانی واجب ہوگی، یا ضروری نہیں ہے کہ حاجات اصلیہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس رقم جس صورت میں ہے آپ پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا شرط ہے، اونچا بولو، نہیں ہے۔ چاہے عید، میں نے پہلے عرض کیا، چاہے عید والے دن آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو آپ پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اچھا، قربانی کے لیے آپ کے پاس جانور جو آپ نے قربانی کے لیے خریدا، اس میں ایک فرق یہ ہے کہ جب فقیر بندہ یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ قربانی کی نیت سے جانور خریدے گا تو اس پر اسی وقت قربانی کیا ہو جائے گی؟ اونچا بولو، واجب ہو جائے گی۔ لیکن غنی بندہ ہے یعنی جو صاحب نصاب ہے، اگر وہ جانور خریدے اس پر خریدتے وقت قربانی واجب نہیں ہوگی، اس وقت ایام نہر میں قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ مسئلہ یوں ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے اس نیت سے جانور خرید لیا کہ میں نے قربانی کرنی ہے، جو اس پہ تو شریعت نے واجب کی ہی نہیں تھی، اس نے خود اپنے اوپر کیا کر لی ہے؟ واجب کر لی ہے۔ لہذا اس پر اب وہ جانور ذبح کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، یہ لازماً کرے گا۔ غنی پر اس وقت نہیں واجب ہوتی، غنی پر جا کے ایام نہر میں واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ جو فقیر خریدے گا جانور تو یہ ذبح وہاں جا کر ایام نہر میں ہی کرے گا، ان سے پہلے اونچا بولو نہیں کر سکتا۔ اگلی بات، قربانی کے دنوں میں صرف آپ قربانی ہی کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کے برابر، اس سے زیادہ، اس سے کم صدقہ آپ اونچا بولو نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان دنوں میں صدقہ ہی نہ کرو، صدقہ کریں گے لیکن قربانی کی نیت سے صدقہ نہیں کریں گے۔ قربانی جس پر واجب ہے، جب تک وہ قربانی جانور جو مخصوص ہیں وہ ذبح نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی قربانی نہیں ہوگی اور نہ ہی قربانی کا ثواب ملے گا۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر تم ان دنوں میں احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو تو اگر قربانی نہیں کرو گے تو وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اس قربانی کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کوئی آپ کو مشورہ دے کہ جناب فلاں جگہ پہ یہ نیک کام ہو رہا ہے تو آپ بجائے قربانی کرنے کے وہاں حصہ ڈال دو، بیوہ کو دے دو، فلاں ٹرسٹ میں دے دو، فلاں جگہ، بالکل نہیں۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ صرف قربانی ہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور کام بولو چاہے جتنا بھی نیک کام ہو وہ نہیں کر سکتا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کیا صرف گھر کا سربراہ کرے گا یا سارے گھر والے کریں گے؟ ہم لوگ کر دیتے ہیں لیکن مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو نیت کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہمارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب قربانی کیا گھر کا سربراہ کرے گا یا سب کریں گے؟ یہ یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے گھر کا سربراہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ قربانی جن پر واجب ہے ان میں بالغ ہونا ضروری ہے، لہذا ہر بالغ پر قربانی کیا ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی کیا ہے؟ فی نفس ہی، یعنی الگ سے اس پر واجب ہے۔ اے نہیں بھئی ابا اور کر چھوڑ سن، نہ
ابے اور تے الگ واجب ہے تو پتر اور تے الگ واجب ہے اگر بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیٹے ہیں اور باپ بھی گھر میں موجود ہیں، بیٹے اپنا مال کما کر کے اپنے پاس نہیں رکھتے، سارے کا سارا والد صاحب کو دے دیتے ہیں۔ اب مالک اس مال کا کون ہے؟ والد صاحب، باپ۔ اب باپ پر قربانی فرض ہے اگر بچے صرف کما کر کے والد صاحب کو ہی دے دیں، لیکن اس دور میں ایسا مجھے نظر نہیں آیا۔ جو کما کے دے بھی دیتا ہے نا، پھر بھی اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ کوئی نہیں، سبحان اللہ نہیں بولو، اس گل تے بھی انج بھی سبحان اللہ آخد ہے۔ اچھا، دوسرا، ایک گھر ہے اس میں 4 بھائی رہتے ہیں، باپ والا مسئلہ تو سمجھ آ گیا نا کہ اگر سارے بھائی کما کر والد صاحب کو دیتے ہیں تو پھر قربانی والد صاحب پہ واجب ہے اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہے، ظاہر ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بھائی ہیں 4 یا 5 یا 2 یا 3 تو سارے بھائی کما کر بڑے بھائی کو دیتے ہیں، وہ انتظام چلائے، تو اب یہ والد صاحب کی طرح قربانی صرف اس پہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بھائی تمہارے مال کا مالک نہیں بنتا، وہ منتظم بنتا ہے، مالک صرف تمہارا باپ ہوتا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ بیٹے کے مال کا مالک کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ میرے نوجوان بھائی بھی سن لیں، بچے بھی سن لیں، ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ میرا باپ مجھے محروم رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہا حضور وہ میرا مال مجھ سے لے لیتا ہے اور وہ مجھے میری مرضی کے مطابق نہیں دیتا۔ تو حضور نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا انتا و مالکا لابیکا، اوے تو مال دی گل کر دیں، تو بھی اپنے ابے دی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے۔ لہذا اگر اللہ نے 2-4 پیسے دے دیے نا تو تم مت یہ سمجھو کہ اس کے مالک تم بن گئے ہو، جب تک باپ زندہ ہے وہ تمہارا بھی مالک ہے، تمہارے مال کا بھی مالک ہے، بنا پوچھے اس پہ تصرف کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا گھر کا اس سربراہ کی طرف سے، یعنی یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ صرف گھر کا بڑا قربانی دے گا تو باقی نہیں دیں گے، جو بھی صاحب نصاب ہوگا وہ قربانی اونچا بولو کرے گا۔ اب باپ ہے، اس کی اولاد بالغ بھی ہے نابالغ بھی ہے، وہ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کی اولاد بالغ ہے اور ان پر قربانی واجب ہے تو باپ ان کی اجازت سے قربانی کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بیوی کی طرف سے بھی اگر خاوند قربانی کر رہا ہے، بیٹوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، پوتوں کی طرف سے دادا قربانی کر رہا ہے، اگر ان پہ واجب ہے تو یہ ان کی اجازت کے بغیر کرے گا تو قربانی واجب ادا نہیں ہوگا، ان سے اجازت لینا ضروری ہے، یا وہ خود کہیں یا یہ ان سے اجازت لے کہ بیٹا میں تیری طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اگر اجازت لے گا تو ان کی طرف سے بھی واجب قربانی ادا ہو جائے گی، یعنی ان سے ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر یہ بغیر اجازت کے کرے گا بالغ اولاد کی طرف سے تو پھر یہ قربانی اونچا بولو نہیں ہوگی۔ ہاں، نابالغ اولاد ہے، ان پر تو قربانی چونکہ واجب نہیں ہے، اگر یہ ان کی طرف سے بطور نفل یہ قربانی کر دے تو ان سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اب قربانی کے لیے کون سا دن افضل ہے؟ قربانی کے لیے 10ویں ذی الحجہ کا دن سب سے افضل ہے۔ کون سا؟ یعنی جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے وہ، دوسرے دن بھی جائز، تیسرے دن بھی جائز، لیکن بنسبت تیسرے کے دوسرے دن ثواب زیادہ اور بنسبت دوسرے کے پہلے دن ثواب اونچا بولو زیادہ ہے۔ اگلی بات، عید والے دن شہروں میں نماز عید سے پہلے اگر آپ جانور ذبح کرو گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ گوشت ہوگا۔
یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ کئی بندے وہ جی جلدی پی ہوتی ہے، وہ اللہ دے بندے بھائی ایڈی جلدی کرنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ کئی دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ عید پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں تو اگلے جناب کھل بار ٹنگی ہوتی ہے، پاویں صبح دی نماز نہ پڑھی ہو رہی۔ ناراض نہیں ہونا، کئی گلاں سخت بھی ہو جان گی آج، لیکن مقصود میرا کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ہے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ قربانی نماز عید سے پہلے نہیں ہوتی شہروں میں، دیہات کا الگ مسئلہ ہے، لیکن تسی تو شہر ہی کیوں نا، دیہات ہی تو نہیں بیٹھے۔ نماز عید سے پہلے اگر ذبح کیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں میرے نبی کا اختیار سنو، میرے آقا کریم نے عید والے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، جس نے عید کے بعد قربانی کی تو وہ سنت کو پہنچا، جس نے ہماری قربانی سے پہلے یا نماز عید سے پہلی قربانی کی ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں قربانی کر چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ قربانی نہیں ہوگی، تجھے دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میرے گھر میں سوائے 6 مہینے کے بکری کے بچے کے اور کوئی نہیں ہے جسے قربان کرو، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ سال کا بچہ ہونا چاہیے بکری کا۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا جا تو اسی 6 مہینے کے بچے کو ذبح کر، تیری طرف سے کفایت کر جائے گا۔ یا رسول اللہ کیا یہ میرے لیے یا سب کے لیے؟ فرمایا نا یہ صرف تیرے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے میرے نبی کو مختار بنایا ہے، جس کے لیے جو چاہے فرض کر دے، جس کے لیے جو چاہے معاف فرما دے۔ حضرات گرامی، اب جانوروں میں قربانی کے لیے کون سے جانور ہیں؟ 3 قسم کے جانور، پھر آگے ان کی جتنی قسمیں وہ ان میں داخل ہیں۔ گائے، اونٹ اور بکری، ان میں نر مادہ، اور پھر ان میں باقی ان کی جتنی نسلیں ہیں وہ ساری ان میں شامل ہیں۔ جس طرح گائے ہے تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں جو پالتو قسمیں گھروں میں پالی جاتی ہیں ان سب کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ بھینس یہ چونکہ گائے کی ایک قسم ہے، اور تمام مفسرین نے، اکثر مفسرین نے لکھا، اور لغت میں جتنے لوگ ہیں ان سب نے لکھا ہے کہ یہ جو بھینس ہے الجاموس نوع البقر، یہ جو بھینس ہے یہ چونکہ گائے کی ایک قسم ہے، اس کی نوع ہے، لہذا اس کی قربانی بالکل، اونچا بولو، جائز ہے، بھینس کی بھی اور بھینسے کی بھی، یعنی کٹے کی قربانی بھی کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ وہ گائے کی ایک قسم ہے۔ اور اس پر میں صرف ایک آسان بات آپ کو بتا دوں، جب جانوروں میں سے زکوٰۃ نکلتی ہے تو ایک بندے کے پاس گائیں ہوں اور 7 بھینسیں ہوں، تو گائیں اور بھینسیں مل کر کے اگر زکوٰۃ کے نصاب پہ پہنچتی ہیں تو اسے حکم یہ ہے کہ انہیں ملا کر کے ان میں سے زکوٰۃ دے گا، یعنی زکوٰۃ دیتے ہوئے انہیں ایک ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت سوکھا مسئلہ ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہوئے تو زکوٰۃ دینے میں انہیں ایک ہی نوع شمار کیا جاتا ہے، ایک ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ زکوٰۃ دینے میں ایک ہے تو قربانی میں بھی ایک ہی شمار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلا مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ ان جانور